نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کس کو یہ دعا یاد ہو گئی ہے؟ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد. گڈ. دوسری دعا، اللہم انی اسألک بأنی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. آدھی تو آپ کو ویسے ہی آتی ہے. کیا فائدہ ہے اس دعا کے پڑھنے کا؟ خیریت؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیسا لگتا ہے میوزک؟ ایمان افروز یا ایمان میں کمی کرنے والا؟ دن میں کتنی دفعہ سنتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم ہر میوزک والی گھنٹی پر، یہ جو ہمارے موبائل پر ہے، ایک وقت میں اگر مثلاً 10 سیکنڈ بھی بجتا ہے یا 20 سیکنڈ بجتا ہے تو دن میں کتنی گھنٹیاں تقریباً بجتی ہیں آپ کے ہاں ایوریج؟ آپ کا موبائل کتنی دفعہ یوز ہوتا ہے جی؟ 10 سے 15 دفعہ تو ایوریج ہوگا ہی نا. اور پھر مہینے میں کتنی دفعہ؟ تو وہ جمع کرتے 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 قیامت کے دن جب اعمال نامہ کھلے گا تو وہ کتنا ہو چکا ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ اس سے اچھا نہیں کوئی اچھی آواز سنے ہم؟ اچھی آواز سننے سے کچھ فائدہ ہوگا؟ کیا فائدہ ہوگا؟ آوازوں کے بارے میں تو بہت تفصیل سے پڑھا تھا آپ نے. دنیا میں کیا فائدہ ہے؟ ایمان بڑھے گا، اللہ کا قرب نصیب ہوگا. اگر کوئی ایسی چیز آپ کے موبائل میں بجتی ہے کہ جس سے آپ کو اللہ یاد آئے، چاہے وہ قرآن کی آیت ہو، چاہے کسی پرندے کی آواز ہو، چاہے پانی کا شور ہو، یا کوئی اس طرح کی نیچر کی کوئی بھی، تو اس سے کیا ہوگا؟ فوراً کس کی یاد آئے گی؟ اللہ کی یاد آئے گی. تو دوہرا فائدہ ہے. ایک تو وہ آواز قیامت کے دن خلاف حجت نہیں بنے گی، اور دوسرے ہر دفعہ جو اللہ کی یاد آئے گی وہ آپ کے اعمال نامے میں لکھی جائے گی. اس سے آپ کے درجات بلند ہوں گے. کس قدر فائدہ ہی فائدہ ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں حساب پہ یقین نہیں ہے. اگر ہمیں یقین ہونا کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ سب لکھا جا رہا ہے، وہ سب جمع ہو رہا ہے، تو ہمارے رویے بہت بدل جائیں. عام طور پر ہم سب کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ یہ بھی ٹھیک ہے اور وہ بھی ٹھیک ہے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ ہو جائے تو بھی اچھا ہے، وہ ہو جائے تو بھی خیر ہے. ایسا تو نہیں نا. جس رب کے ہاں ذرہ ذرہ تولا جا رہا ہے اور لکھا جا رہا ہے، وہاں سب چیزیں برابر نہیں. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث. کہہ دیجئے کہ خبیث اور طیب، اچھا برا برابر نہیں ہوتے، خواہ تمہیں خبیث کی کثرت کتنی اچھی کیوں نہ لگے. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی خیال رکھا کیجئے. محض سستی کوتاہی میں اگنور نہ کرتے رہیں، کیونکہ اگنور کرتے کرتے پھر وہ بڑی ہو جائیں گی اور آپ ایسی کیفیت کو جا پہنچیں گی، اتنا نیچے چلی جائیں گی کہ وہاں سے اٹھنا اور نکلنا بھی مشکل ہو جائے گا. کل ہی ہم نے پڑھا تھا نا کہ جو گناہ ہوتے ہیں ان کے اثرات ہوتے ہیں. شر 2 طرح کا ہوتا ہے نا. کون کون سا؟ اندرونی اور بیرونی. بیرونی شر کون سے؟ 4 قسم کے. من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. یہ 4 قسم کے شر ہیں باہر. یعنی انسان کے بیمار ہونے کے لیے، انسان کے ایمان کی کمزوری کے لیے 4 طرح کے شر ہیں. اور پھر اندرونی کون سے؟ اندرونی کیا چیزیں؟ گناہ اور ان کے اثرات جو دل پر ہوتے ہیں. گناہ کا اثر دل پر کیا ہوتا ہے؟ حدیث کی دلیل دیجئے، حدیث سے بتائیے. جب بھی ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں تو بلیک ڈاٹ لگ جاتا ہے. اگر ہم توبہ کر لیتے ہیں، اور توبہ کیا ہوتی ہے کہ وہ کام چھوڑ دینا اور پھر شرمندہ ہونا کہ میں نے غلط کیا اور آئندہ کے لیے نہ کرنے کا عہد کرنا، اللہ سے معافی مانگ لینا، تو وہ ڈاٹ جو ہے وہ دھل جاتا ہے. اور اگر ہم یہ نہیں کرتے، یعنی توبہ نہیں کرتے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھیل جاتا ہے. ابھی وہ پہلا دھلا نہیں ہوتا کہ ایک اور آ لگتا ہے، اور وہ ابھی دھلا نہیں تو ایک اور لگتا ہے. اگر اس بات کو آپ سمجھنا چاہیں تو آج جب آپ الہدا سے نکلنے لگے تو بالکل بیرونی گیٹ کے ساتھ جو لیفٹ سائڈ پہ کمرہ ہے اس پہ نظر ڈالیں. وہاں ایک چھوٹا سا دروازہ ہے جو وہ لوگ استعمال کرتے ہیں جو عموماً ہاتھ نہیں دھوتے. کل میں گزرتے ہوئے غور کر رہی تھی کہ اس پر اتنی میل جم چکی ہے کہ چونکہ ایک طرف ہے تو کسی کی نظر بھی نہیں گئی. تو میں نے سوچا کہ یہ ایک دن میں نہیں جمی، کیا وجہ ہوئی ہوگی؟ باقی حصہ تو آپ خوب چمکاتے ہیں ماشاءاللہ. میں ایک دن شام کے وقت آئی اور واش رومز میں نے دیکھے تو دل خوش ہو گیا کہ بالکل صاف ستھرے، نو اڈور، نتھنگ، ہر چیز کلین نیٹ. اور مجھے یقین نہیں آیا کہ جہاں اتنے 100 لوگ دن میں یہ واش رومز یوز کرتے ہوں وہاں اتنی صفائی ہو. اور طہارت نصف ایمان ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. تو الحمدللہ اس کو دیکھ کر تو مجھے بہت اطمینان ہوا کہ الحمدللہ جو لوگ یہاں پر ہیں وہ دین کو سمجھ رہے ہیں. اسی سے پتہ چل جاتا ہے اگر واش روم کا یوز نہیں نا کسی کو آتا تو اس کا لازمی مطلب یہ کہ اس بندے کو دین کی سمجھ نہیں. کیونکہ جس کو دین کی سمجھ ہوگی وہ لازمی طور پر اپنی سب سے پہلے کیا کرے گا؟ پاکیزگی، صفائی ستھرائی کا خیال رکھے گا. اور اگر واش روم گندا ہو کسی کا، کیا پھر صفائی ستھرائی رہ سکتی ہے؟ پاکیزگی رہ سکتی ہے؟ کپڑے بچ سکتے ہیں؟ وضو ٹھیک سے ہو سکتا ہے؟
نہیں، وہاں سے آپ پاک ہونے کے لیے جاتے ہیں اور الٹا کچھ ساتھ لگا کے آ جاتے ہیں غیر محسوس طریقے سے. تو میں سوچ رہی تھی کہ یہ چونکہ دروازہ ایسا ہے کہ اس دروازے کے آگے گیٹ کھلتا ہے نا، تو وہ جب آپ گزرتے ہیں تو نظر بھی کوئی نہیں پڑتی کسی کی، تو وہ اتفاق سے دروازہ بند تھا تو پیچھے والا دروازہ نظر آ گیا. بالکل اسی طرح ہمارے دل کے گوشوں میں کچھ گوشے ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر ایک اور دروازہ ہوتا ہے نا، ایک اور پردہ ہوتا ہے، ایک اور لیئر ہوتی ہے، اور وہ ہمیں نظر ہی نہیں آتے. وہاں اتنے ڈاٹ گر چکے ہوتے ہیں، اتنی میل جم چکی ہوتی ہے کہ ہمیں یا کسی اور کو اسے صاف کرنے کا خیال بھی نہیں جاتا. اور ایسے سین آپ کئی جگہ دے سکتے، کسی پبلک جگہ پر آپ چلے جائیں. کئی لوگوں کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے لائٹ آن کرنے کی جگہ ہوتی ہے نا، وہاں کیا نظر آتا ہے؟ میل. کیوں آتی؟ کیونکہ روز آپ کا ہاتھ لگتا ہے اور اکثر ہاتھ گندا ہوتا ہے، تو وہ ساری گندگی ریفلیکٹ کرتی ہے آپ کی دیوار پر، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کس قسم کے رہنے والے، کون ہے، کون اس جگہ کو استعمال کرتا ہے. تو وہ ایک دن میں نہیں ہوتا، روز لگتا ہے، روز لگتا ہے، روز لگتا ہے. بالکل اسی طرح جیسے ابھی میں نے میوزک والی گھنٹی کی بات کی، تو وہ کیا ہوتا ہے، روز سنتے ہیں اور اتنا سنتے ہیں اور ہر طرف سے وہی آوازیں سن رہے ہیں کہ ہم اتنے امیون ہو گئے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس کا کوئی بلیک ڈاٹ بھی لگ رہا ہے. کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میوزک ایمان میں اضافہ کرے، وہ لازمی طور پہ کمی کرتا ہے. اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیے کہ کبھی دیکھنا کہ حمام ہوتا ہے، جیسے واٹر ٹینک ہوتا ہے یا کوئی بھی ٹیپ ہوتی ہے، اگر ٹیپ کا وہ پراپرلی فکسڈ نہ ہو اور اس میں سے ایک قطرہ گر رہا ہو تو کیا ہوتا ہے، وہ قطرہ گرتے گرتے ٹینک خالی ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نا. بالکل اسی طرح اگر آپ نے ماشاءاللہ صبح تہجد پڑھے اور پھر تلاوت کی اور پھر اذکار کیے، پھر رو کے دعا مانگی. بائی دا وے پتہ نہیں آپ کو یاد رہا کہ نہیں، آپ نے رو کے دعا مانگی ہے کل سے آج؟ الحمدللہ، شکر اللہ کا. ایسی باتیں جو کرنے کی ہوتی نا، کہیں نہ کہیں لکھ لیا کہ جو چیک کیا کہ جی میں نے کیا کہ نہیں. اینی ویز خوب رو کے دعا مانگی، وہ دعائیں پڑھی، اچھی اچھی باتیں کی، تو ایمان کا ٹینک بھر گیا. اب کیا ہے، گھر سے نکلے، جو ہی گھر سے موڑ مڑے آگے سے میوزک بج رہا ہے کہ نہیں ہم تو نہیں سن رہے، ہم نے تھوڑی لگایا، یہ تو کسی نے لگایا ہوا ہے. اچھا اب اس کا اثر پڑتا ہے یا نہیں؟ وہ گرد آ جاتی ہے. تھوڑے آگے جاتے ہیں، وین میں بیٹھتے ہیں، ایک اور افسانہ ہے. آگے چلتے ہیں کہیں اور کسی کا موبائل بج رہا ہے، اس میں چھن چھن ہو رہی، کہیں کچھ کرتے کرتے وہ ٹینک کی جو ٹیپ ہے لیک ہو رہی ہے. شام تک کیا ہوتا ہے، کافی ڈرین ہو چکے ہوتے ہیں. اور پھر اگر اگلے دن اٹھے ہی نہیں تہجد کے لیے تو خود سے خود کہیں سے آ کے وہ بھر جائے گا ایمان سے. ٹینک نہیں بھرے گا، خود سے بھرنا پڑے گا. اور اس طرح ہماری زندگیاں غفلت میں جو گزرتی جاتی ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، میل کی تہیں جمتی جاتی اور جتنی تہیں زیادہ جم جاتی ہیں ان کے لیے پھر اتنی صفائی کی زیادہ ضرورت ہوتی. اور پھر جب زیادہ گندا ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں چھوڑو پرے، اب گندا تو ہے ہی، اچھا کبھی وہ صفائی کریں گے، رینوویشن ہوگی، پھر پینٹ ہو جائے گا، پھر ٹھیک ہو جائے گا. اب کون اس کو کرے، کیونکہ دیکھ کے بھی برائی نہیں لگتی نا، گندگی نہیں لگتی. تو بڑے بڑے گناہوں سے بعض اوقات ہم بچ جاتے ہیں. ہم بڑا عہد کر کے نکلتے، کسی کی غیبت نہیں کرنی، نہ سننی ہے کسی کی، کوئی انٹرسٹ نہیں لینا، جھوٹ بھی نہیں بولنا، کسی کا دل بھی نہیں دکھانا، ایسا بھی نہیں کرنا، ویسا. سو عہد کر رہے ہوتے ہیں اور الحمدللہ بعض اوقات ان بڑے ٹارگٹس میں کافی حد تک کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کی طرف سے شیطان ہمیں یہ کہہ کہ تھپکی دیتا رہتا، سلاتا رہتا ہے، اس سے کیا ہو، اس سے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، اس سے کچھ نہیں ہوتا، کہ بہت کچھ ہو چکا ہوتا ہے، غیر محسوس طریقے سے ہوتا ہے. اور جب ہونے لگتا ہے نا پھر ڈپریشن، اور جب دل کے اوپر پریشانی کا بوجھ پڑنے لگتا ہے تو پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہوا کیا ہے، پھر بیماری بھی سمجھ نہیں آتی اپنی، علاج کہاں سے کریں گے. پھر اس ویکنس میں شیطان اور غالب آتا ہے، وہ تو گھات میں بیٹھا ہوا ہے اور ہر وقت شکار کرنے کی امید میں ہوتا ہے کہ کسی وقت میں اس کو اپنے کنٹرول میں کر لوں گا. تو ضرورت کس کو ہے؟ ہمیں خود، کہ ہم نے بچنا ہے. اور یہی تقویٰ کی زندگی ہوتی ہے. جب جنگل سے مثال دی تھی ابی بن کعب نے، تو کیا کہا تھا کہ جنگل سے گزرتے ہوئے جیسے کانٹوں وغیرہ سے گزرتے، تو کانٹے ایک طرح سے نہیں ہوتے، کوئی بڑی سی ٹہنی آگے ہوتی ہے، کوئی چھوٹا سا کانٹا ہوتا ہے، کوئی کسی طرح. تو بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کسی بڑی ٹہنی سے نہ بھی ٹکرائیں، چھوٹے موٹے کانٹے بھی نہ لگے، جو چھوٹی پھانس چھوٹی سی ہوتی ہے نا، جس کو آپ سوئی کے ناکے سے نکالتے ہیں، تکلیف دہ ہوتی ہے نہیں. تو بعض اوقات اسی طرح وہ چھوٹی چیزیں جو ہے نا، چھوٹے کانٹے چپکتے رہتے ہیں، تو ہمیں ان سے بھی بچنا ہے. اگر آپ لوگ کبھی گاؤں کی زمین پہ چلے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک چھوٹا سا زمین سے خود رو سا پودا اگا ہوا ہوتا ہے، جس کے اندر بھکڑے ہوتے ہیں نا، آج اس کے کچھ ٹکڑے ٹوٹ کے ادھر ادھر گرے ہوتے ہیں. اب آپ چلتے ہیں تو کوئی جراب میں اٹک جاتا ہے، کوئی کہیں اٹک جاتا ہے. آپ بچ رہے ہوتے ہیں بڑے اوپر سے شاخوں ٹانیوں سے، اور پتہ نہیں چلتا نیچے سے کیا چپک گیا ہے. تو اس لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم بڑے کانٹوں سے اور بڑی مصیبتوں اور بڑے گناہوں سے بھی بچیں، اور اس کے ساتھ ساتھ چھوٹوں سے بھی بچیں، کہ وہ بھی بڑے اذیت ناک ہے اور جمع ہو کر بڑی مشکل میں ڈال دیں گے. اب اپنے لیے دعا مانگے، کوئی بھی بیرونی شر اور اندرونی شر دونوں سے پناہ مانگے. اور جامع ترمذی اور صحیح حاکم میں
حضرت سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعوت ذی النون اذا دعا وهو في بطن الحوت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین انه لم يدع بها مسلم في شيء قط الا استجاب اللہ له. ترمذی ابواب الدعوات. حضرت ذی النون یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جو دعا کی تھی وہ یہ ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سورۃ الانبیاء. جس مسلمان نے کسی بات کے لیے اس دعا کو پڑھا اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی. اور یہ صحیح حدیث ہے. نہیں جب آپ پریشان ہوں، دکھی ہوں، کسی مصیبت میں ہوں تو پہلے چند بار اس دعا کو پڑھ لیں. 1.25 دفعہ پڑھنا ضروری نہیں، یہ تو ہم نے خود اپنے اوپر بوجھ ڈالا ہے. دل سے پڑھیں گے، یکسوئی سے پڑھیں گے تو چند دفعہ پڑھنا بھی کافی. مثلا 3 دفعہ پڑھ لیں، 7 دفعہ پڑھ لیں، جب تک آپ یکسو ہو جائیں. اور اس کے بعد جو آپ کے دل میں دعا ہے، دلی مراد ہے، وہ مانگیں. نہیں صحیح حاکم میں حضرت سعد ہی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بشیء اذا انزل برجل منکم امر مہم فدعا به یفرج اللہ عنہ. دعاء ذی النون المستدرک کتاب الدعا. کیا میں تم کو ایک ایسی چیز نہ بتلاؤں کہ تم میں سے کسی کو جب کوئی مشکل پیش آئے تو یہ دعا پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو آسان کر دے گا. اور وہ حضرت ذی النون علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا ہے، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس کو آپ آیت کریمہ بھی کہتے ہیں کہ جب کوئی مشکل پیش آئے تو اس دعا کو پڑھ کر اپنے لیے دعا مانگیں. اسی صحیح میں ہی ان سعد سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل ادلکم علی اسم الاعظم دعاء یونس المستدرک کتاب الدعا. کیا میں تمہیں اسم اعظم نہ بتلاؤں؟ اسم اعظم حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے. کسی نے کہا یا رسول اللہ هل کان لیونس خاصہ، یا رسول اللہ کیا یہ دعا حضرت یونس کے لیے خاص تھی علیہ السلام؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا تسمع قوله تعالی فاستجبنا ونجیناہ من الغم وکذلک ننجی المؤمنین فأیما مسلم دعا به فی مرضه 40 مرة فمات فی مرضه ذلك اعطی اجر شہید وان بری بری مغفورا له. المستدرک. یہ حدیث صحیح نہیں ہے لیکن اس کا آدھا حصہ درست ہے. اور وہ آدھا حصہ کون سا ہے؟ فاستجبنا ونجیناہ من الغم وکذلک ننجی المؤمنین. یعنی جتنا حصہ پچھلی دعاؤں کے ساتھ موافقت کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی دعا سنی اور اللہ اسی طرح باقی لوگوں کو بھی سنے گا، اتنی بات یہاں تک درست ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ جو بات ہے نا آگے کی 40 بار پڑھے مرض میں تو شہید مرے گا، یہ درست نہیں ہے، یہ موضوع ہے، روایت فیبریکیٹڈ ہے. اور صحیحین میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول عند الکرب لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض رب العرش الکریم. صحیح بخاری کتاب الدعوات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے چینی کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے. ترجمہ ہے کوئی لائق عبادت نہیں سوا اللہ بڑائی والے اور تحمل والے کے، کوئی لائق عبادت نہیں سوا اللہ کے جو صاحب عرش عظیم ہے، کوئی لائق عبادت نہیں سوا اللہ کے جو آسمانوں اور زمین اور عزت والے عرش کا مالک ہے. تو مدد تو وہی کرے گا. آپ کبھی بے چین ہوئے؟ ہم سب ہوتے ہیں، لیکن اس وقت ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ کوئی بتائے گا کیا کرتے ہیں؟ کچھ بتائیے، شاباش بتائیے. ہاں کسی کو فون کرتے ہیں کہ چلو چند باتیں کر کے دل بہل جائے گا. اور کیا کرتے ہیں؟ روتے رہتے ہیں اور بلیمنگ ایٹیچیوڈ، اور تو دوسروں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، بلا وجہ شور مچاتے رہتے، کرینکی ہو جاتے ہیں، اس کو برا بھلا کر، اس کے تھپڑ لگا، اس بچے کا کان کھینچ، اس کے ہاتھ میں روڑ. جی اریٹیٹڈ ہوتے ہیں. کوئی ذرا سی بات کہے تو ایسے شاؤٹ کرتے ہیں جواب میں کہ جیسے پتہ نہیں کیا سر پہ آسمان گرا ہوا ہے، اور دوسرے بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کو کیا مسئلہ ہے. کوئی کام ٹھیک سے نہیں کرتے. جی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کریں کیا، کس طرح نکلے اس مصیبت سے، اور ڈپریس ہو جاتے ہیں یا سلیپنگ پلز لے کے سو جاتے ہیں. بار بار یہ کہتے رہتے ہیں میں بہت پریشان ہوں، میں بہت پریشان ہوں. بعضوں کے کسی سے بات ہی نہیں کرتے، موڈ آف. اور کوئی بیچارہ ذرا سی بات پوچھ لے اس کی شامت. جی آپ کچھ لوگ میوزک سے دل بہلانے لگتے ہیں، کچھ لوگ ڈرنک کرنے لگتے ہیں، کچھ لوگ اور کوئی حرام کام کرنے لگتے ہیں جس سے نفس کو راحت اور لذت ہو. کیا یہ حل ہے؟ یہ حل نہیں ہے. بعض لوگ عبادت ہی کم کر دیتے ہیں، دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، یعنی ہر الٹا کام کرتے ہیں اور وہ نہیں کرتے جو کرنا چاہیے. مرد اکثر اسموکنگ شروع کر دیتے ہیں، بالکل چیزیں اٹھا کے پھینکتے، دروازے بینگ کرتے ہیں، جوتے پٹکاتے ہیں، اور بعض اوقات بال نوچنے لگتے ہیں اپنے ہی. اور جی
بالکل اوٹ پٹانگ قسم کے مجنونانہ قسم کے ریئیکشنز ہوتے ہیں بعض اوقات ہمارے، جو بالکل سوٹ نہیں کرتے، جو بندہ مومن کو سوٹ نہیں کرتے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ دعا پڑھنی چاہیے. کون سی؟ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض رب العرش الکریم. آپ بھولیے گا نہیں. جی بالکل. یعنی ہم یہ تو سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولنا، چوری کرنا گناہ ہے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ نا امیدی اور مایوسی جو ہے وہ بھی گناہ ہے. شابش. بالکل. عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب بے چینی ہوتی ہے تو وہ ایک طرح کی دل کے اندر تنگی سی ہوتی ہے، اور اس دعا میں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات بیان ہو رہی ہیں، اللہ کی عظمت، اللہ کا حلم. حلم کیا ہوتا ہے؟ بردباری، برداشت. اور پھر اللہ کے عرش اور اس کی عظمت، اور آسمانوں اور زمین کی عظمت، یعنی آسمان و زمین کے رب کی بات کرتے ہیں، اور عرش کریم کی. بار بار عرش کی بات ہوئی. آپ کو پتہ ہے نا کہ مخلوقات میں سے سب سے بڑی چیز، سب سے عظیم چیز عرش ہے. تو جب عرش کا ذکر کرتے ہیں اس دعا کے اندر، تو وہ جو دل کے اندر تنگی ہوتی ہے نا، وہ وسعت میں بدلنے لگتی ہے. کیونکہ انسان جو کچھ بولتا ہے وہ اس کے اوپر خود بھی اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے، اس کے الفاظ اثر انداز ہوتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے چینی کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے. اب آپ پڑھنا نہیں بھولیے گا. اس کے لیے کیسے یاد رہے گا؟ لکھ کے کہیں لگا لیں، ٹھیک ہے، سامنے کہیں. حضرت علی ابن ابی طالب سے مروی ہے کہ علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نزل کرب ان اقول لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ وتبارک اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. مسند احمد. حضرت علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت کے وقت مجھے یہ دعا پڑھنے کی تعلیم فرمائی، تو انشاءاللہ اسے کثرت سے پڑھیں گے، دہرائیں گے تو بے چینی دور ہو جائے گی. اور اگر کسی اور کو بے چین پائیں تو اس کو بھی پڑھنے کے لیے کہیں، اور اگر وہ نہ پڑھ پائے تو اس کے پاس آہستہ آہستہ خود پڑھیں. بعض اوقات آپ ہسپتال جاتے ہیں، مثلا جو مریض ہوتا ہے بڑا بیچارہ بیمار اور کرب میں اور پریشانی میں اور بے چینی میں ہوتا ہے. اب اگر آپ اس سے کہیں کہ پڑھو یہ، وہ کہے گا میں نہیں پڑھتا، یہ وہ پڑھ نہیں سکتا، اور آپ بھی پریشان سہم کے کونے میں کھڑے ہوتے ہیں. اب کیا کروں؟ اپنے پاس ایسی کتاب، ایسے کارڈ، ایسی چیزیں رکھے، بس وہاں نکالا، کھولا، اور مریض کے پاس بیٹھ کر اسے دہرانا شروع کر دے تو انشاءاللہ سو جائے گا وہ. یا بچے جیسے تنگ کرتے نا ماؤں کو، کرتے بلا وجہ کیا کرتے ہیں، مائیں کہتی ہیں کہ ان کو کیا ہوا ہے، چڑچڑے ہو رہے ہیں. بچے بہت جلد چڑچڑے ہو جاتے، انہیں بھوک لگتی ہے وہ چڑچڑے ہو جاتے، نیند نہیں آتی چڑچڑے ہو جاتے ہیں. تو آپ کیا کریں؟ اس دعا کو دہرانا شروع کر دیں. آسان طریقہ کارڈ سے پڑھنا ہے یا زبانی پڑھنا ہے، لیکن آسانی کب ہوتی ہے؟ جب ہم مشکل سے گزرے. ان مال عسری یسرا. لہذا یاد کرنے میں تھوڑی سی تکلیف ہوگی، پھر آپ کی جیب میں ہوگی، یعنی دل والی جیب پہ، جب دل چاہے نکال لیں. جی آج جس وقت کو ہم ضائع کرتے ہیں اور جن لمحات کو ہم بیکار میں گنوا دیتے ہیں اور جن چیزوں کو معمولی سمجھتے ہیں، کل یہ بہت اہم ہو جائیں گی، بہت ہی امپورٹنٹ، لیکن اس وقت پھر کرنے کا وقت نہیں ہوگا. آئی تھنک یہ ذکر یا کنستین میں بھی شاید لکھا ہوا ہے یہ کلمہ، تو وہاں سے اپنی کتاب سے دیکھ کے یاد کر لیجیے گا. نیز اسی مسند امام احمد میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اصاب احدا قط هم ولا حزن فقال اللهم انی عبدک ابن عبدک ابن عمتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک اللهم بكل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمته احدا من خلقک او انزلته فی کتابک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی وغمی الا اذهب اللہ ہمه وحزنه وابدلہ مکانہ فرجا. مسند احمد بن حنبل. جب کسی کو کوئی مصیبت اور رنج پہنچے اور وہ یہ دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت اور رنج و غم کو ضرور دفع کر دے گا، یا اس کی جگہ اسے کوئی دوسری فرحت اور خوشی عطا فرمائے گا. ترجمہ ہے دعا کا: اے اللہ، میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، میری چوٹی تیرے ہاتھ میں ہے، میرے حق میں تیرا حکم جاری ہے، میرے حق میں تیرا فیصلہ عین انصاف ہے. اے اللہ، مانگتا ہوں میں تجھ سے اس نام کی برکت سے جو نام خاص تیری ذات کا ہے، اتارا ہے تو نے اپنی کتاب میں، یا اسے سکھایا ہے تو نے کسی کو اپنی مخلوق میں سے، پسند کیا ہے تو نے اسے علم غیب میں جو مخفی ہے تیرے نزدیک، یہ کہ کرے تو قرآن کو بہار میرے دل کی اور نور میرے سینے کا اور سبب دور ہو میرے فکر اور غم کا. بہتر سے یہ ہے کہ قرآن پڑھنے کے بعد جب آپ کلاس سے اٹھتے ہیں تو اٹھتے اٹھتے اگر زبانی یاد ہو تو ساتھ ہی پڑھ لیا کریں، یا صبح آپ تلاوت کرتے ہیں تو اس وقت پڑھ لیا کریں.
تو انشاءاللہ ڈپریشن قریب بھی نہیں آئے گا۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم اسے یاد نہ کر لیں؟ آپ نے فرمایا بل ينبغي لمن سمعها ان يتعلمها، بلکہ جو آدمی بھی اس دعا کو سنے اسے چاہیے کہ یاد کر لے۔ یعنی صرف صحابہ کے لیے نہیں تھی بلکہ ہم سب کے لیے بھی ہے۔ اور حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں ما کرب نبی من الانبیاء الا استغاث بالتسبیح، انبیاء کرام میں سے جس پیغمبر کو کوئی بے چینی ہوئی اس نے تسبیح یعنی سبحان اللہ کے ذریعے خدا سے فریاد کی۔ ٹھیک ہے، کس سے فریاد کی؟ سبحان اللہ۔ سورۃ الحجر کے آخر میں آتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ تو اس میں کیا آتا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ان لوگوں کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، خاص طور پر جب لوگ ستائیں۔ بعض اوقات کچھ لوگ بہت منفی ذہن کے ہوتے ہیں، ان کی باتوں میں بھی طنز ہوتا ہے، وہ گفتگو کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے آپ کے اوپر نشتر برس رہے ہیں۔ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ ایسے، سوچیے اپنے بارے میں بھی، کہیں ہم تو نہیں ان میں سے کوئی ایک کہ ہماری باتوں سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہو۔ تو جس کسی کی بات سے آپ کا دل تنگ ہونے لگے، دل گھٹنے لگے، تو کیا کرے؟ سبح بسم ربی، اپنے رب کے نام کے ساتھ اس کی تسبیح کریں، دل میں فوراً سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بعض اوقات کسی کا منہ نہیں بند کر سکتے، آپ کمزور ہوتے ہیں اس کے معاملے میں۔ بعض اوقات آپ فتنے فساد سے بچنے کے لیے صرف سن لینے کو ہی کافی سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایسے موقع پر انسان کیا کرے؟ خاموشی سے تسبیح پڑھنی شروع کر دے۔ تو آپ دیکھیے کہ ما کرب نبی من الانبیاء، یہ نسخہ ہر نبی کا نسخہ ہے۔ کوئی نبی ایسا نہیں کہ جسے کوئی کرب پہنچا ہو اور اس نے تسبیح کے ساتھ استغاثہ نہ کیا ہو، فریاد نہ کی ہو۔ اور کتاب المجابین، مجابین کا کیا مطلب ہے؟ جن کی دعائیں قبول ہوئی، جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو کتاب المجابین میں ابن ابی دنیا نے حسن بصری سے بسلسلہ دعا یہ قصہ بیان کیا ہے کہ انصار صحابہ میں سے ابو مغلق، یہ مغلق نہیں ہے، معلق ہے، عین کے ساتھ ہے، معلق، یہ صحابی بہت بڑے تاجر تھے، اپنے اور دوسروں کے مال لے کر تجارت کیا کرتے، عبادت گزار اور پرہیزگار تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے سفر کیا، دوران سفر میں ایک مسلح ڈاکو سے پالا پڑا۔ کبھی آپ میں سے کسی کو پالا پڑا؟ جی الحمدللہ کہ اکثریت معمون ہے، لیکن کچھ پتہ نہیں ہوتا زندگی میں کہاں کوئی سامنے آ جائے، کیونکہ بعض اوقات آپ کسی سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں تو اچانک کوئی شخص آپ کو پرس چھین کے بھاگنے لگتا ہے، کوئی بلا آگے سے آ جاتی ہے، کوئی پیچھے سے آ جاتی ہے، کوشش کے باوجود کبھی کبھی ایسی مشکلات آ جاتی ہیں۔ تو اس صورت میں ان صحابی کو ڈاکو سے پالا پڑا۔ ڈاکو نے انہیں کہا جو کچھ تمہارے پاس ہے یہاں رکھ دو، میں تمہیں قتل کرتا ہوں۔ ابو معلق انصاری نے کہا کیا تم مجھے قتل ہی کرنا چاہتے ہو؟ اگر صرف مال چاہتے ہو تو یہ مال ہے، لے لو اور مجھے چھوڑ دو۔ ڈاکو نے کہا یہ مال تو اب میرا ہو ہی چکا ہے، میں تمہیں قتل بھی ضرور کروں گا، یعنی مال تو ہے ہی میرا لیکن تمہیں بھی ماروں گا۔ ابو معلق انصاری بولے اگر مجھے تم چھوڑ نہیں سکتے تو مجھے اتنی مہلت تو دو کہ میں 4 رکعت نماز پڑھ لوں۔ ڈاکو نے کہا اچھا تم جتنی نماز پڑھنا چاہو پڑھ لو۔ ابو معلق انصاری نے وضو کیا اور 4 رکعت نماز پڑھی۔ نماز کے آخری سجدے میں انہوں نے یہ دعا پڑھی، یا ودود یا ذا العرش المجید یا فعال لما ترید اسألک بعزک الذی لا یرام وبملکک الذی لا یضام وبنورک الذی ملأ ارکان عرشک ان تکفینی شر هذا اللص یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی۔ نزہۃ المجالس والمنتخب النفائس، باب فضل الدعاء۔ اے محبت کرنے والے، ڈاکو سے پالا پڑا ہوا اور اللہ کو کس نام سے پکار رہے ہیں؟ اے محبت کرنے والے، اتنا بھی حسن ظن ہوگا کسی کا اللہ کے بارے میں؟ اے محبت کرنے والے، اے شاندار عرش کے مالک، اے اپنے ارادے سے سب کچھ کرنے والے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری عزت کا واسطہ دے کر جسے کوئی چھیڑ نہیں سکتا، تیری مالکیت کا واسطہ دے کر جس میں کوئی مزاحم نہیں ہو سکتا، اور تیرے نور کا واسطہ دے کر جس سے تیرے عرش کا چاروں کونٹ بھرا ہوا ہے، یہ چاروں کونے، ارکان رکن کارنر کو کہتے ہیں۔ اس چور کے شر سے مجھے بچا لے، اے فریاد رس میری مدد کر، اے فریاد رس میری مدد کر، اے فریاد رس میری مدد کر۔ 3 مرتبہ انہوں نے یہ دعا پڑھی۔ اسی وقت ایک سوار نمودار ہوا، اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا جو گھوڑے کے سر پر 2 کانوں کے بیچ میں رکھے ہوئے تھا۔ ڈاکو سوار کی طرف دیکھ رہا ہے، سوار فوراً اس کی طرف لپکا اور اسے نیزے میں پرو دیا، یعنی ڈاکو کو مار ڈالا۔ اس کے بعد سوار نے ابو معلق انصاری سے کہا اٹھو، سر اٹھاؤ۔ ابو معلق انصاری بولے میرے ماں باپ تم پر قربان، تم ہو کون؟ آج تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ نے میری کار براری فرمائی ہے۔ سوار نے کہا میں 4تھے آسمان کا ایک فرشتہ ہوں۔ جس وقت تم نے بارگاہ الہی میں دعا کی تو اس دعا نے آسمان کے دروازے ہلا دیے۔ تم نے دوسری مرتبہ دعا کی تو آسمان والوں میں کھلبلی مچ گئی۔ تیسری مرتبہ دعا کی
تو مجھے حکم ہوا کہ یہ ستم رسیدہ آدمی کی دعا ہے، بس میں نے بارگاہ الہی میں درخواست کی کہ اس کام پر مجھے مامور کیا جائے، چنانچہ میں تمہاری مدد کے لیے یہاں پہنچا ہوں۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں جو شخص وضو کر کے 4 رکعت نماز پڑھے اور مذکورہ دعا پڑھے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوگی، وہ ستم رسیدہ ہو یا نہ ہو، ستم رسیدہ مصیبت میں پڑا ہوا ہو یا نہ ہو۔ تو خلاصہ دعا کا کیا ہے کہ اللہ کو اس کے اچھے اچھے ناموں سے پکار کر دعا کی جائے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود بھی حکم دیا ہے۔ کہاں؟ قرآن مجید میں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے ہیں اچھے اچھے نام، ان ناموں کے ذریعے اس کو پکارو۔ اب یہ اس نے کہیں پڑھے نہیں تھے اور نہ کہیں سے نقل کر کے لایا تھا اور نہ کہیں کاغذ رکھا ہوا تھا کہ کارڈ نکالتا اور پھر پڑھتا، یہ اس کے دل کے الفاظ تھے، یہ اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک تعلق تھا، ایک محبت کا تعلق، اللہ سے حسن ظن تھا، اور پورے درد کے ساتھ پکارا ہوگا۔ جب موت سر پہ کھڑی ہو تو انسان کیسے پکارے گا؟ اور پھر یہ بھی آپ کو پتا نا کہ دعائیں اوپر اٹھتی ہیں، پھر دروازے کھلتے ہیں ان کے لیے یا نہیں کھلتے۔ قرآن مجید میں آتا ہے نا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ الیہ اس کی طرف، یصعد چڑھتے ہیں، کیا؟ الکلم الطیب پاکیزہ کلمات، والعمل الصالح اور نیک عمل، یرفعہ اس کو اور اوپر اٹھاتا ہے۔ تو نفل پڑھنا، یہ 4 رکعتیں پڑھنا کیا نیک عمل ہے، صدقہ کرنا کیا نیک عمل ہے، قرآن پڑھنا کیا نیک عمل ہے۔ تو کوئی بھی نیک عمل جب آپ کرتے ہیں تو اس کے بعد جو دعا آپ کرتے ہیں وہ دعا اس کے ذریعے اوپر اٹھتی ہے۔ نیک عمل ایک طرح سے کیریئر بن جاتا ہے، دعا اس میں بیٹھ جاتی ہے اور پھر اوپر سیر کر کے چلی جاتی اور وہ اوپر تک پہنچا دیتی، بعض دعائیں 7ویں آسمان تک پہنچ جاتی۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ جب ہماری دعائیں گزر رہی ہوتی ہیں نا تو فرشتے ان کو سن رہے ہوتے ہیں، کون کیا مانگ رہا ہے، یہ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ کوئی دلیل دے۔ آپ کو یاد ہوگا نا کہ بعض اوقات کوئی ایسا شخص جو کبھی دعا نہیں مانگتا تو پھر کبھی مصیبت کے وقت مانگتا ہے تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ یہ کوئی اجنبی سی دعا ہے، اجنبی سی آواز ہے، کوئی ایلین ہے، پہلے تو کبھی آواز نہیں سنی۔ لیکن جو لوگ ریگولرلی دعائیں مانگتے ہیں ان کی دعائیں سنی جاتی ہیں، اور فرشتے بھی ایسے لوگوں کے لیے آمین کہتے ہیں، خاص طور پر ان کے لیے جو کسی اور کے لیے دعائیں مانگ رہے ہوں، اور خود اپنی طرف سے بھی دعائیں مانگتے ہیں اہل ایمان کے لیے۔ تو ضرورت کس بات کی؟ کرنے کا کام کیا ہے؟ پھر کیا کرنا چاہیے ہم کو؟ دعائیں تو مانگنی ہیں، لیکن کیسے؟ دل کے ساتھ۔ دل سے کیسے نکلیں گی؟ جب دل میں اللہ کی محبت ہوگی، اللہ کی ذات پر یقین ہوگا، اعتماد ہوگا، اس کی قدرت کا، اس کی باقی صفات کا، کہ وہ کر سکتا ہے، اور جو میں چاہتا ہوں وہ مجھے عطا کر سکتا ہے، وہ دے سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ پھر پوری تاثیر کے ساتھ وہ دعا اوپر جائے گی۔ قرآن پاک میں آتا ہے نا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیا مطلب ہے؟ آسمان و زمین میں اللہ کے لشکر ہے، اللہ کی ملکیت میں۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں، وہ تو کسی کے ذریعے بھی ہماری مدد کرا سکتا ہے۔ کمی ہمارے اندر ہوتی ہے، کس چیز کی؟ یقین کی۔ ہم ڈاواں ڈول ہوتے ہیں، مانگے کہ نہ مانگے، پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے مستند بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل قرآنک پلس کو سبسکرائب کریں۔ یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقی رہنمائی اور روحانی ترقی کے خزانے ملیں گے۔ ابھی جڑیں اور دین کو گہرائی سے سمجھیں۔